مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، میں جن حالات کا سامنا کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے مہاجر لفظ سے دستبردار نہ ہونے کی سزا مجھے پہلے بھی ملی کہ 8.5 سال میں جیل میں رہا، میرے والد کے جنازے میں مجھے شریک نہیں ہونے دیا، میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ مہاجر لفظ سے میں انحراف کروں، میں اس سے دستبردار ہو جاؤں۔ میں اور میرے ساتھی مہاجر لفظ سے دستبردار نہیں ہوئے تو آج بھی میں تمام تر بدترین ظلم برداشت کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ادارے ہیں جو بہت با اختیار ہیں، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا ہے سرکاری لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو ان سے مہاجر سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے وعدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ ظاہر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے، مجھے الیکشن کی سرگرمیاں روکنے کے لیے سیاسی جلسے جلوس پر میرے پابندی لگائی، کوئی بات نہیں۔ میری کوریج کے اوپر پابندی لگائی، میری سیاسی سرگرمیوں کی کوریج پر پابندی لگائی، ٹی وی پر، اخبارات میں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھیوں کے اکاؤنٹ بند کروا دیے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے تمام حربے استعمال کیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی جدوجہد سے ہٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے فخریہ لوگوں کے ساتھ کہا، تمسخر اڑا کے کہا کہ ہم نے آفاق کو باندھ دیا ہے، ہم نے آفاق کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا ہے، آفاق کو سیاسی اخراجات پورے کرنے کے لیے یا اپنی تنظیم چلانے کے لیے اپنی گاڑیاں بیچنی پڑیں۔ بالکل ایسا ہے، درست ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر مہاجر قوم کے لیے مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑا تو مجھے اپنے آپ کو بیچنے میں کوئی آر محسوس میں نہیں کرتا، لیکن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ساری زیادتیاں کرنے کے بعد کیا مہاجر عوام کے دلوں سے جیے مہاجر کے نعرے یا مہاجر نظریہ یا آفاق کو ایجنسیاں نکال دیں گی؟ ممکن نہیں ہے۔ میں ان تمام حالات کے اندر مہاجر عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت برے حالات میں اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، مالی طور پر ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم نہ کر سکیں، ممکن ہے کہ ہم آپ کو بہت ساری وہ سہولتیں جو الیکشن کے اندر درکار ہوتی ہیں اور ہر ووٹر کو فراہم کر کے اس کو سہولت دے کر وہاں تک پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جاتا ہے، ہم پرچیاں آپ کو وقت کے اوپر ممکن ہے نہ بنا سکیں۔ ہمارے پاس ووٹر لسٹیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ہم نے بہت مشکل سے یہ ساری چیزیں ارینج کی ہیں۔ ان تمام نامساعد حالات میں جو ہم مہاجر جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کے بعد مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں اور بزرگوں سے مجھے مدد کی درخواست ہے، اور میری امید ہے کہ میری مہاجر قوم کی مائیں بہنیں میری مجبوریوں کو سمجھیں گی۔ میں جن حالات میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور مہاجر جدوجہد کر رہا ہوں، اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں ان حالات کے اندر اپنی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہم آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر سکیں نہ کر سکیں، ہم آپ کو وقت کے اوپر پرچی بنا کے دے سکیں نہ دے سکیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہیں جو لوگ بہت بڑی قیمت ادا کر کے اپلیکیشنز خریدتے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں تمام ووٹر سے، جو مہاجر قوم کے ووٹرز ہیں، کہ وہ کہیں سے بھی پرچیاں بنوا لیں، وہ کسی کی بھی ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے چلے جائیں، لیکن موم بتی پہ مہر لگا کر اور مہاجر قوم کے ساتھ، مہاجر نظری کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اس قوم کے زندہ ہونے اور متحد ہونے کا عملی مظاہرہ کریں۔ یہ قوم کی بقا کا معاملہ ہے، یہ صرف آفاق کی جیت یا کسی شخص کی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کی جیت ہوگی اگر ہم سب متحد ہو کر اپنی قوم کے لیے یکسوئی کے ساتھ موم بتی پر ووٹ ڈالیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری جو ہے وہ اس مہاجر قوم کے لیے ایک کامیابی کی سیڑھی ثابت ہوگا۔